علم اور صبر۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم محض کتابوں سے یا زبانی باتوں سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اس کے لیے عملی تجربہ، غور و فکر اور استاد کے ساتھ مسلسل تعلق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ علم کے بعض پہلو ایسے ہوتے ہیں جنہیں فوری طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، اور ان کے پس پردہ حکمت کو سمجھنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے جانا بذات خود ایک بڑا سبق ہے۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے مزید سیکھنے کی خواہش کی اور اس کے لیے طویل سفر کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم کبھی مکمل نہیں ہوتا اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی محنت، لگن اور قربانی دینا پڑتی ہے۔ کبھی اس راہ میں مشقت آتی ہے، کبھی امتحانات ہوتے ہیں، کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جو شخص مستقل مزاجی صبر کے ساتھ علم کے سفر پر گامزن رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو خضر علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ جو کچھ کریں گے اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا تجربہ اور نظر شاگرد کے علم و فہم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ بعض اوقات استاد ایسے فیصلے کرتا ہے جو بظاہر غیر معقول لگتے ہیں، لیکن ان میں گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 مواقع پر خضر علیہ السلام کے اعمال پر فوری رد عمل دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہر عمل کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ استاد سے سیکھنے کے دوران سوالات ضرور کیے جائیں، لیکن بے صبری اور جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح استاد کو بھی صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ خضر علیہ السلام نے 2 مواقع پر موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری کو برداشت کیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معلم کو اپنے شاگردوں کی غلطیوں پر فوری سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکمت اور شفقت سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے صبر درکار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات، اعتراضات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ان چیلنجز کے سامنے ہمت ہار جاتے ہیں وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ہر میدان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، کاروبار ہو، دین کا کام ہو یا تعلقات ہوں۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں خضر علیہ السلام کے 3 اعمال، کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو قتل کرنا اور دیوار کو سیدھا کرنا، بظاہر نامناسب اور نقصان دہ لگتا ہے، لیکن جب ان کی حکمت واضح ہوئی تو معلوم ہوا ان سب میں خیر چھپی تھی۔ یہ تمام واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر نقصان دہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں صبر اور علم کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں صبر اور علم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق معنی القرآن کے 31ویں دن سے لیا گیا ہے۔